جی رخسانہ، ہم بات کر رہے تھے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے. جی تو پچھلے نشست میں ہم نے ان لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں، اور میں پھر بڑی ہمبلی یہ سبمٹ کرتا ہوں، اگر کسی کو خیال ہو کہ ہم یہ انفارمیشن پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہیں، جی جو ہم سے سورس پوچھنا چاہے اویلیبل ہے. جی جی یہ دو باتیں ہو گئی. جی اہل علم کو ساری دنیا میں پتہ چل گیا. یہ جو جب چاند کو دو ٹکڑے کیا نا سرکار ختمی جی مرتبت صلی جی اللہ علیہ وسلم نے، اب چاند کو دو ٹکڑے کیا انہوں نے عرب میں، شیب ابی طالب سے نکلے مکہ میں. نہیں، ابو جہل اور باقی لوگوں کے کہنے پہ راجہ مالابار انڈیا میں جی دیکھتا ہے جی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے. جی نہیں، اور وہ اس بات پہ سرکار پہ ایمان لے آتا ہے کہ میں نے اپنی الہام میں اپنی کتابوں میں، مطلب ویسے تو کہتے ہیں یہ گیتا اور یہ کتابیں بھی شاید اللہ کے نبی پیغمبر ہی تھے جن کی تعلیمات کو بعد میں بدل دیا گیا، تحریف ہو گئی. تو جو بھی الہامی کتاب یا الہامی علم تھا ان کے پاس، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جب آئیں گے تو جی چاند کو بھی دو ٹکڑے کریں گے. سو پوری کائنات میں وہ، اچھا کسی اور طرف بات چلی جائے گی، ہم اس وقت ولادت پہ ہی بات جی. کریں. اور اس ولادت کے حوالے سے مجھے عیس والی بات یاد آ رہی ہے کہ اچھا عیس. وہ اچھا جی اس پہ آتے ہیں. جی مکہ سے تھوڑا باہر ایک اور یہودی ہے جس کا نام عیس ہے. اور شام سے تعلق ہے. آئین یہ سواد، تعلق اس کا شام سے. مکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ میرا بیسک سوال ہے کہ تعلق تو اس کا شام سے ہے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مکہ میں یہودیوں کے رہنا نہیں ملتا، جی مدینہ منورہ میں یثرب میں ملتا ہے. سوائے ٹریول کے آنا، کسی کام سے آنا، میرا اپنا گمان یہ کہتا ہے چونکہ اسے علم تھا تو اس کھوج میں شام سے آیا ہوا تھا کہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کا، آخری نبی کے پیدا ہونے کا وقت ہے. جی. تو اسی مقصد سے مکہ کے قریب کہیں آ کے پڑاؤ اس نے کیا ہوا ہے. اور اکثر وہ یہ کہتا بھی رہتا جی تھا جی کہ جی میں اس سے پہلے کچھ بتانا جی چاہتا ہوں. یہ لفظ عیس، جی عین یہ سواد، جی جی یہ عربک نیم ہے. اوکے. اس کا اصل نام عیساؤ تھا. عین سواد واو. آپ کو یاد ہوگا یعقوب علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جی 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 یعقوب علیہ السلام اور عیساؤ. جی سو یہ عیساؤ نام چلتا آ رہا تھا بنی اسرائیل میں. تو یہ عیس جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک یہودی راہب عیس کے نام سے مکہ کے قریب شام سے رہنے والا تھا، اس کا اصل نام عیساؤ تھا، عرب اسے عیس کہتے تھے. یہ عیس نا لوگوں سے پوچھتا تھا مکہ میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ اگر اسے وہ کہتے تھے کہ پیدا ہوا ہے تو وہ بتاتا تھا کہ وہ آخری نبی ہے یا نہیں ہے. اس کا انٹریکشن کہیں نہ کہیں جناب عبد المطلب سے بھی ہوا. جی جی اس نے پوچھا. اب جناب عبد المطلب کہ ہاں پوتا پیدا ہوا. جی بزرگ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری نسل میں ایک نبی ہوگا. یمن کے ایک نابینا عالم نے انہیں کہا ہے کہ سردار میں آپ کے گھر میں نبوت اور بادشاہت دونوں دیکھ رہا ہوں، اور ان میں سے ایک چیز آپ کو بنی زہرا سے ملے گی. سو بنی زہرا سے بہو بھی آ گئی، جی بیٹا بھی پیدا ہو گیا، یعنی پوتا پیدا ہو گیا. اب وہ ان کو چیزیں ساری ڈاٹ کنیکٹ ہوتے نظر آ رہی ہیں. ایگزیکٹلی. جی اس کے بعد یوسف بھی آ گیا، آ کے منت اللہ کر کے اس نے سرکار کو دیکھ بھی لیا اور بے ہوش ہو کے گر گیا. اچھا یہ یہاں پہ ایک اور میں بات بتانا بھول گیا پچھلی نشست میں کہ جیسے ہی اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو کے گر گیا. جب اسے ہوش آیا یا دلایا گیا تو وہ ماتمی انداز میں تھا، شدید سوگ اور پریشانی میں تھا. اس نے کہا تمہیں ہوا گیا ہے؟ اس نے کہا بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی. پہلے تو وہ زبانی کہہ رہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ستارے کی بات کی تھی وہ طلوع ہو گیا تو اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی اور عرب میں چلی گئی، بنی اسماعیل میں چلی گئی. اسے کنفرم ہو گیا نا، کنفرمیشن مل گئی اسے کہ یہ تو واقعی وہ ہو گیا. اب وہ صدمہ اس سے آسانی سے برداشت نہیں ہوا. وہ وہاں سے کہتا ہوا نکلا تمہاری قسمت سریا پہ چلی گئی.
تمہاری قسمت 7ویں آسمان پہ چلی، بے شک ایسے ہی تمہیں وہ نعمت مل گئی جو اس کائنات میں نہ پہلے کسی کو ملی نہ آئندہ کسی کو ملے گی، اور ابد الآباد تک تمہاری عزت بڑھتی جائے گی اس بیٹے کی وجہ سے۔ اب عیس پہ آ جاتے ہیں۔ انٹریکشن بھی جناب عبد المطلب سے ہوا عیس کا کسی نہ کسی وقت، اور یہ آتے جاتے سے وہ پوچھتا بھی ہے مکہ میں کوئی بیٹا تو نہیں پیدا ہوا، مکہ میں کوئی بیٹا تو نہیں پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا پیدا ہوا، تو وہ کہتا تھا نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کا میں پوچھ لیکن رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے تو اب حضرت عبد میں یہی بتا رہا ہوں المطلب نا، خود عیس کے پاس آئے ہیں، یہی یہ بتا رہا ایک ہوں بڑی نا، انٹرسٹنگ بات ہے۔ چونکہ انٹریکشن بھی ہو گیا، یہ بھی پتہ چل گیا، باقی ساری چیزیں بھی کنیکٹ ہو گئی، تو ان کا یہ ایک لٹمس ٹیسٹ اور کر لیا جائے، ہاں ایک بات اور پوچھ لی جائے۔ اب وہ عیس کے پاس خود چلے گئے ہاں جی، اور کہتے ہیں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ میرے گھر پیدا ہوا ہے، یہ میرا پوتا ہے۔ جی کیا یہ وہی تو نہیں جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو؟ تو فوراً کہتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں پوچھتا ہوں، جو کائنات کا آخری نبی ہے، اور اللہ کریم اس کو عزت بے حساب دے گا۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے پھر وہ نشانی بتاتا ہے، جی کہتا ہے اس کی نشانی یہ ہے ہاں کہ اس بچے کو بخار ہے اور 2 دن تک رہے گا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن، جی چلے 3 دن تک رہے گا۔ جناب عبد المطلب واپس گھر آتے ہیں تو سرکار بخار سے ہیں۔ اچھا ایک حدیث صرف یہ ہے، جی ایک حدیث صرف یہ ہے، مستدرک کی حدیث ہے یہ بھی، جی جی وہ یہ ہے کہ سرکار 2 دن دودھ نہیں پیئیں گے جی۔ ایک تو ہے نا بخار کی جی روایت، جی جی دوسری روایت کیا ہے کہ آپ 2 دن دودھ نہیں پیئیں گے۔ جی سو جو عیس نے بات کہی تھی وہ درست۔ اور ساتھ عیس یہ بھی کہتا ہے کہ اس بچے کا ذکر کسی سے نہ کرنا کیونکہ لوگ اس بچے سے حسد کریں گے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نشانی یہ ہے اس بچے کے پیدا ہونے کی کہ وہ جو ستارہ خاص تھا وہ طلوع ہو گیا ہے نہیں رات اچھا کو۔ دیکھیں، وہی بات بار ستارے کی بات ہو رہی ہے یہ جس طرح ہم چاند دیکھتے ہیں نا، جی رمضان میں خاص طور پہ اہتمام سے دیکھتے ہیں، عید الفطر پہ اہتمام سے دیکھتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ اہتمام سے دیکھتے ہیں، ربیع الاول میں اہتمام سے دیکھتے ہیں، چونکہ ہماری بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں ان مہینوں میں چاند سے، تو ہر بندے کو ایکسائٹمنٹ یا انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے۔ باقی دنوں میں بھی چاند نکلتے ہیں، لیکن اس کا چونکہ ہماری عام زندگی پہ اتنا افیکٹ نہیں آتا، اتنی ایکٹیویٹیز نہیں اس سے ریلیٹڈ، تو ہمیں اتنا کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ جب وہ چاند دیکھتے ہیں تو ہم کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ہماری، ہم بھاگے بھاگے اندر آتے ہیں، گھر میں جو بہن بھائی والدہ بیٹی جو بھی ہو اسے کہتے ہیں آؤ آؤ تمہیں چاند دکھاؤں، پھر آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھو وہ پول کے اوپر دیکھو، وہ جو گھر کی نکر ہے نا اس سے ذرا رائٹ پہ دیکھو، وہ ذرا سا برائٹ سے تمہیں وہ ستارہ نظر آ رہا ہے، ہاں نظر آ رہا ہے، اس سے ذرا نیچے دیکھو، 4:20 پہ دیکھو گھڑی کے اعتبار سے، بالکل جی بابا نظر آ گیا، وہ خوشیاں بھی دعائیں بھی اور وہ سارا کچھ ہی۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ ستارہ طلوع ہونے والا ہے جو اس کائنات کے آخری نبی کی ولادت کی نشانی کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے، کوئی کسی عام آدمی نے نہیں بتایا، کسی جوتشی نے، کسی قیافہ شناس نے، کسی پیشین گوئی کرنے والے نے، کسی ملنگ نے، کسی آتے جاتے نے، یا کسی بندے کی وہ سیف زبان کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں پورا ہو جاتا ہے، بابا گزر رہا تھا، کوئی خاتون گزر رہی تھی، کوئی بچہ تھا، وہ جو کہتا تھا وہی چیز ہو جاتی، نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا، بلکہ نبیوں نے بتایا، نبی میں سے رسول میں سے اولو العزم، جی بالکل جی۔ اور کسی ایک چلے یہ ستارے کی بات جو ہو رہی ہے یہ تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے نا اس بات کی۔ جی ارے بھائی وہ بحیرہ، میں ابھی 2-4 نشستیں پہلے ہم بات کر چکے ہیں، جی بحیرہ کہتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے، تمہارا رشتہ کیا ہے؟ ابی طالب کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، جی وہ کہتے ہیں نہیں تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ یتیم تمہارا بیٹا ہوگا۔ نہیں ہو سکتا۔ جی وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں اسے یتیم ہونا چاہیے۔ جی وہ کہتے ہیں ہاں یہ یتیم ہے، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ وہ اگلی بات پوچھتا ہے اس کی ڈیتھ کب ہوئی، وہ یعنی اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوا کہ اچھا یتیم ہے، یتیم ہونا چاہیے، یتیم ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بحیرہ نے کہیں علم لیا نا
کسی نے اسے کسی الہامی کتاب نے، کسی نبی نے، کسی عالم نے، اسکالرز نے، ریسرچر نے، تاریخ دان نے اسے بتایا ہوا تھا نا. اس اکیلے کو تو نہیں بتایا ہوا تھا. جی وہ اس کے نصیب اچھے تھے کہ وہ جو دمشق سے باہر چرچ تھا اس میں تو بے شمار پادری یا راہب رہتے رہے، گزرتے رہے، جی اسی انتظار میں کہ یہاں سے یہ اس راہ گزر سے کائنات کے آخری نبی نے گزرنا ہے. جی نصیب تھے بحیرہ کے عرش پہ پہنچے ہوئے کہ سرکار اس وقت گزرے جب بحیرہ تھا. بحیرہ سے پہلے وہاں راہب کون تھا؟ نوبڈی نوز. بحیرہ کے بعد کون راہب تھا؟ نوبڈی نوز. بحیرہ اتنی بات سے یمن ہو گیا کہ وہ اس وقت موجود تھا جب سرکار ختمی مرتبت اپنے چچا کے ساتھ 9 سال کی عمر میں، جب سرکار کی عمر 9 سال تھی تو وہاں سے گزرے اور اس سے ملاقات ہوئی. بحیرہ کے بھاگ جاگ گئے. جی تو وہ یہ تو نسبت سرکار سے جس کی جڑی. کیا مکہ میں حلیمہ سعدیہ اکیلی دودھ پلانے والی خاتون تھی، دائی تھی؟ جی کیا مکہ میں شفا بنت عوف اور فاطمہ بنت عبداللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھی جو میڈ وائف یا یہ اس سہولت کے لیے، خدمت کے لیے خواتین کی موجود تھی؟ 10,000 کی آبادی تھی سرکار ختمی مرتبہ جب دنیا میں تشریف لائے. لیکن ان میں سے ان کو چوز کیا گیا. سو عزت تو ان کو ملنی تھی نا. کتنی باندیاں تھیں، ہر گھر میں باندیوں کی ایک لائن لگی ہوئی تھی. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات، بڑے نصیب کی بات ہے. یہ سویبا کو سویبا بنانے والا کون ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برکہ بنت سالبہ، جی وہ بھی ایک باندی ہے. ام ایمن، ام ایمن، ان کو ام ایمن بنانے والا کون؟ یعنی عزت کا کمال یہ دیکھیں. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کے متعلق کہا کرتے تھے یہ میری ماں ہے. جی سرکار کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ 2 ڈائمنشن ہوتی ہیں. میں استاد ہوں، میرے شاگرد بھی ہوں گے. میں کہوں یہ میرا شاگرد ہے، یہ ایک ڈائمنشن ہے. کیا نہیں، شاگرد کے یہ میرے استاد ہے، اس کی بات کچھ اور آقا فرماتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس کائنات کے سب سے بڑے انسان، انبیاء کے سردار، ختم المرسلین، وجہ تخلیق کائنات، دنیاوی اعتبار سے ایک بڑھیا جو عرب کے کلچر میں سیاہ فام ہونے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سرکار فخر سے کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے. میں پہلے بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تانا دیتے ہوئے سنا، اوور ہیئر کیا جی کہ وہ کسی کی ماں کے حبشی یا کالے ہونے، سیاہ فام ہونے کی وجہ سے تانا دے رہا ہے. سرکار غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا انف از انف، اور فخر سے کہتے ہیں محمد کو ایک گوری یا سفید ماں نے پیدا کیا اور ایک کالی ماں نے پالا، دودھ پلایا. یہ عزت و عظمت کا ریفرنس کیا ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ دل جوئی کا انداز کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے. آپ کو پتا ہے جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وصال ہو گیا نا تو ابو بکر بن خطاب اور ابو بکر بن ابو قحافہ اور عمر بن خطاب کس کے پاس جایا کرتے تھے؟ ام ایمن کے پاس. کس ریفرنس سے؟ سرکار کی ماں کے ریفرنس سے. کوئی یہ عزت پا سکتا ہے؟ اور عزت کا حوالہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. عزت ملی کس وجہ سے؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگین ولادت کی بات ہو رہی ہے. عباس کا انٹریکشن تو ہو گیا نا، 3 سال کے عباس، اور ان کو جناب عبد المطلب دکھاتے ہیں اور کتنے فخر سے کہتے ہیں یہ دیکھو کتنا پیارا بھائی ہے، بھتیجا نہیں کہہ رہے. میں نا میرے چچا اللہ انہیں غریق رحمت کرے، آخری اپنی ایج میں بیمار، میں اس وقت MSc کر رہا تھا، تو وہ حافظ آباد میں رہتے تھے، لاہور آتے تھے اور ڈاکٹر کے پاس میں انہیں لے کے جاتا تھا. اور وہ کسی ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اجاز میرا بھتیجا ہے، سب سے کہتے تھے میرا بیٹا ہے. لیکن جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں یا کوئی خوش ہوتا ہے نا بڑا،
तो फिर आपको भांजा, भतीजा, कजन का बेटा नहीं, फिर वो ओन करता है। सरकार खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र से कहा करते थे, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ। वरना तो वो दादा है। इज्जत के लिए, उस ताल्लुक के लिए कि इतना बड़ा आदमी, क्योंकि वालिद तो अभी बहुत यंग थे, कुछ दुनिया में ज़ाहिरी एतबार से बताने, फैलाने, समझाने से पहले अल्लाह करीम ने अल्लाह करीम के हुजूर हाजिर हो गए ना, जहाँ पे अब्दुल मुत्तलिब का एक औरा और एक पहचान, तो सरकार बड़े फख्र से कहते हैं मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ जी। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी उतने ही प्यार से कह रहे हैं कि ये देखो कितना प्यारा भाई है तुम्हारा, भतीजा नहीं कह रहे जी। अब एक कमाल और है जी। आपको याद है जब सरकार खत्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का रिश्ता लेने जनाब अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं जी जी यसरब, वहाब बिन अब्द मनाफ की डेथ हो गई हुई है, वहीब बिन अब्द मनाफ चचा जी। ये तो आया हमारी जुबान में, अरब चूंकि चचा के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ताया के लिए भी चचा के लिए भी। हमारे यहाँ छोटे हो तो चचा कहते हैं, बड़े हो तो ताया कहते हैं, वो सबको चचा कहते हैं। तो चचा कहते हैं कि मेरी बेटी, अपनी बेटी इस उम्र में है कि मैं उसे निकाह के लिए देख रहा हूँ। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब प्रपोज करते हैं कि अच्छा ठीक है, आमना का निकाह कर देते हैं अब्दुल्ला के साथ, और हाला बिनते वहीब का निकाह मेरे साथ कर दो। वो राजी हो जाते हैं। अरब में ये कोई मसला नहीं है कि दोनों का उम्र में फर्क, या पहली शादी या चौथी शादी या पांचवी शादी, उनके यहाँ कल्चर कुछ और है। तो जनाब हाला से शादी हो जाती है। जनाब हाला के यहाँ भी एक बेटा पैदा होता है इन्हीं दिनों और वो उस बेटे में और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दोस्ती है, सारी जिंदगी बड़ी दोस्ती रही। एक तो इन्होंने दूध, ये रज़ाई भाई भी थे, दूसरे एक ही एज के थे, तो एक एज में दोस्ती होना जरा शौक और मामलात और आदात भी मिलती जुलती थी। हमजा बड़े वजी थे, टॉल, हैंडसम और बड़े रोब वाले थे, बड़ी अचीवमेंट वाले थे, शिकार में वो भी बड़े एक्सेल करते थे, सरकार भी। तो किसी ने ना बाद के ज़माने में जनाब हमजा से पूछा, और ये वो ज़माना है जब उनका रिश्ता नबी और उम्मती का बन गया हुआ है। चचा और भतीजा, भतीजा और चचा तो है ही है ना जी जी। सरकार खत्मी मरतबत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और चचा हैं हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। सो चचा और भतीजे का रिलेशन तो हमेशा से हमेशा रहेगा। अब वो ईमान भी ले, 5 हिजरी के बाद की बात है, 5 हिजरी में ईमान लिए हैं तो रिश्ता ही बदल गया। जनाब हमजा कहते हैं कि मेरी बड़ी दोस्ती थी, बट असल रिश्ता उस दिन बना जब वो नबी थे और मैं उनका उम्मती था। तो उनसे उस जमाने के बाद किसी ने पूछा कि आप दोनों में से बड़ा कौन है? सुभान अल्लाह जी। दोनों सबको पता है एक जैसे हैं। तो हमजा बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं, और उस जवाब में मोहब्बत भी है, उस जवाब में अदब भी है, उसमें ताल्लुक भी है, और उसमें हवाला भी है कि हमजा की पहचान मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कुछ नहीं। तो हमजा से पूछा कि आप दोनों में से बड़ा कौन है? हमजा जवाब देते हैं बड़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, मैं 6 दिन पहले पैदा हो गया। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज में, अगर मैं आज की बात करूं तो मैं बड़े फख्र से कहूंगा मैं बड़ा हूं जी, ये छोटा है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अदब, मोहब्बत और ताल्लुक की वो रमज समझाई है कि अगर कोई मोहब्बत वाला है ना तो उसे सारी बात समझ में आ जाएगी। जो मोहब्बत वाला भी है और अदब वाला भी है। मैं तो कह रहा हूं ना, अदब, ताल्लुक, मोहब्बत, तीनों चीजें उन्होंने इसमें कवर कर दी कि बड़े तो रसूलुल्लाह ही हैं जी, पैदा मैं 6 दिन पहले हो गया। यानी कोई ये इन 6 दिनों की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, जब हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात हो रही है तो मैं जब कभी इमेजिन करती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका रिश्ता, तो एक तो वो बचपन नज़र आता है कि जब इकट्ठे एक सहन में ये खेला करते हैं, और फिर वही बात है कि रज़ाई भाई भी हैं। फिर मुझे वो मंजर नहीं भूलता शहादत वाला कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत से कितनी तकलीफ पहुंची थी, और फरमाते थे कि कोई है जो हमजा को रोए, हमजा को रोने वाला कोई है। और कमाल, और कितनी तकलीफ थी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए उनको डिफेस किया गया, जनाब हमजा का नाक, कान काट लिए गए, उनका जिस्म पेट चाक करके जिगर निकाला गया जी। जितनी
ज्यादती या जितनी बेहुरमती की जा सकती थी की। और सरकार का ज़र्फ देखें, मक्का फतह होता है जी, वाशी जिसने वो जी नेजा मार के हरबा जिसे कहते हैं जी, शहीद किया था, उसे भी माफ कर दिया। और हिंदा को भी कर दिया। जिसने कलेजा चबाने की कोशिश, उसने नाक कान काट के अपने गले में हार बनाया था और नाचती हुई फतह के साथ मक्का में दाखिल हुई थी। माफ कर दिया, सिर्फ माफ नहीं किया, बगैर कुछ के ही माफ कर दिया। यानी माफ करने के भी दो लेवल है ना, एक है कि मैं अपने दिल की भड़ास निकालूं और फिर कहूँ जाओ उसी मैं हिंदा तुम्हें और सलाह नहीं अबू देता। सुफियान के घर को पनाहगाह भी बना जी दिया, जी जी। दारुल अमन भी बना अच्छा दिया। वो उसकी डायमेंशन कुछ और है, जी जब हम वहां जी जाएंगे जी 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 घर बनाने की। हिंदा को बातें नहीं सुनाई, जी, बुरा भला नहीं कहा, माफ कर दिया। ये किरदार, ये ज़र्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हो नहीं सकता, किसी का नहीं हो हो सकता नहीं जी। सकता। सो अगेन तंगीए दामा, आज के लिए इतनी बात है। दुरूद पाक के साथ हम आज की नशिस्त को ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।